ذرا پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ کون سی کتاب کے اندر ہے جی، یہ تمہیں کہاں پڑھی جی، کدھر سے دیکھیں جی؟ جاؤ جی قبرستان کو، مرنے کے بعد معلوم ہوتا جی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی میرے ویورز ہے، دوست ہے، احباب ہے، نزدیک والے ہیں یا میرے شاگرد ہیں، اللہ ہم سب کو، گھر والوں کو، پوری دنیا کے امت مسلمہ کو، ہم سب کو جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی لاچاری سے، مجبوری سے، شیاطین سے، جنات سے، بھوت، پلید، چڑیل، غلیظ ناپاک چیزیں، سفلی عمل کے چیزوں سے، سفلی عمل سے، غلیظ روحانیوں سے، غلیظ ناپاک چیزیں جو اللہ کی طرف سے ہٹا کر دنیا کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ایسے چیزوں سے ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبروؤں کی، ہمارے اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آج میرا ٹاپک ہے باتھ روم کے اندر پیشاب بیٹھنا یا باتھ روم کے اندر تھوکنا۔ ایک بھائی کا مسئلہ تھا ہے، میں ادباً گزارش کرتا ہوں اگر کوئی میری یہ بات سن لے میری ویڈیو کی تو وہ میرے کو غلط مت سمجھنا، میں یہ امت کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے اور انسان کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے، اور انسان کس کس بیماریوں کے اندر مبتلا ہونے کا چانس ہے، اور اسے انسان کے جسم میں نیگیٹو انرجیز آنے کا کیسا چانس بن سکتا ہے۔ ایگزامپل، بھائی کا مطلب تھا کہ رات کے 12 یا 1 بجے باتھ روم میں گئے، لیٹرین باتھ روم اٹیچ تھا، اپنے حاجات کے بعد سیدھا باتھ روم وہاں 2 قدم ہے سامنے، آ گئے اور کلی کرنے لگے وضو کے واسطے۔ تو جب کلی کرنے پر جاتے ہیں، زیر ناف کی بال معلوم نہیں ہے یا کیا بولتے ہیں بغل کی بال معلوم نہیں ہے، اس کے اوپر تھوک دیے۔ اچانک اس کے اندر ایک الگ کیفیت شروع ہو گئی، جو بیماری کی، بے چینی، کیا بولتے ہیں گلے کے اندر خرخراہٹ، گرمی ہو جانا، بے چین ہو جانا، ضرورت کے بغیر پسینہ نکلنا۔ اب سمجھنے والے حضرت کو دماغ کیا تو فیس کیا تو ختم ہو گیا، اس لیے کیا کہ بولتے ہیں ہمیں کیسا سننا ہے بات کو۔ ایک کام کرو، اللہ تمہارے کو اتنا دماغ دے کر ہے تو ایک کام کرو، باہر کہیں نالا جاتا، گلیز نالے میں 1 مرتبہ پیشاب بیٹھ کے اٹھو اور 1 گھنٹے کے واسطے تمہارے پاؤں دھو نہ کو، تمہاری کیفیت مجھے سمجھاؤ۔ اسلام کے اندر بھی یہ چیز کو بالکل کیا بولتے ہیں، یہ چیز کو قابل پسند نہیں کہ باتھ روم کے اندر پیشاب بیٹھنا، اور اسی کے ساتھ جس میں پھر پانی نہانا پکڑتا ہے۔ اور یہ چیز کو میں یہ سمجھانا پوری طرح سے سمجھا کر بولنا چاہتا ہوں کہ باتھ روم میں پیشاب بیٹھے تو کیا ہوتا یا تھوکے تو کیا ہوتا۔ آلریڈی اس کے اندر نہانے کے جو طریقے ہیں، ہمیں جو غلط کرتے ہیں، اس سے ہمارے اوپر نیگیٹو انرجیز، جنات یا غلیظ چیزوں کا جو اثرات کیسے ہوتا، میں اس سے پہلے شاید لگ بھگ 6-7 مہینے پہلے ایک ویڈیو کرا تھا، اس کے بیس پر یہ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ مجھ کو بھی، آپ کو بھی، آپ کے خاندان والوں کو بھی، جہاں تک یہ آواز جاتی ہے، سب کی زندگیوں کو اللہ حفاظت کرے ان چیزوں سے۔ سائنس کے حساب سے ایک آدمی کا کپڑا دھونے کے باوجود بھی آدمی دوسرا پہنتا ہے،
اس کے اندر کی جو سینس ہے، سمٹمس ہے، انہیں جس طرح رہنا چاہتا ہے، اس کی دماغ کی جو مینٹالٹی ہے، آدمی کپڑا پہنا، نکال دیا، پھر آ کر اسے دھو دیا، پھر دوسروں کو دیا، اسے دینے کے بعد کم از کم چند حصہ جو آدمی کپڑا دیا تھا اس کے سمٹمس اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہے جو کیا ہے، بالکل کراہیت چیز ہے، جو آپ باتھ روم میں کیا بولتے ہیں غلیظ کے اوپر تھوکتے ہیں۔ اور یہ چیز ہمارے کو کیسا سمجھاؤں کہ یہ آپ کو کون سی کتاب میں ہے یا کون سے اس میں پڑھے ہیں، یہ بہت سے کوشچن کرنے والے رہتے ہیں۔ میں ایک چیز سمجھاتا ہوں، کرونا آیا تھا ہمارے سامنے، اور وائرل فیور جو آتے ہیں یا سردی بخار کھانسی آتی ہے انسان کو، میں یہ جراثیم کی بات کرتا ہوں۔ جراثیم کے اندر شیاطینی جراثیم بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان جراثیموں کو بیس کر کے یہ شیاطین ہمارے زندگیوں سے کھیل بھی سکتے ہیں۔ ایک آدمی چھینکا تو دوسرے آدمی کو آٹومیٹک سے چھینک آ گیا اور اس کے اندر سردی آ گئی۔ ایک آدمی بخار تھا، اس کے کیا بولتے ہیں قابو کے بغیر کھانسی آ جاتی ہے، دوسروں کو پھر وہ چیز تیار ہو جاتی ہے جسم کے اندر۔ اور اسی طرح ایک آدمی کیا کرا، گلیس کے اندر تھوکا ہے۔ اب یہ چیز میں کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتا، اگر تمہارے کو ضرورت ہے جا کر تھوکو، اس کے بعد جو تکلیف محسوس ہوتی بعد میں پوچھو، انشاءاللہ اس کا آپ کو میں توڑ بتاتا ہوں۔ اور یہ کیا بولتے ہیں، اس کے اندر قرآن آیتیں پڑھنے کا نہیں، ہمارے جنرل سے ایک توڑ بتاتا ہوں۔ اب اس میں کئی کو آتا ہے، انسان کا جو جسم ہے جراثیم کا فیکٹری ہے، کیڑوں کا فیکٹری ہے۔ اس کے اندر ایمیونٹی بھی ہے، اپ ہونے کا ہے، ڈاؤن ہونے کا ہے۔ جس کا ایمیونٹی ڈاؤن ہوتا وہ پیشاب بھی کرو، تھوک لو، کیا بھی کرو، کدھر بھی کرو، یہ چیز سے کیا بھی نہیں ہوتا۔ اسلامی حساب سے یہ چیز منع ہے کہ باتھ روم کے اندر تھوکنا، یہاں تک کہ ہے کہ غلاظت ہے باتھ روم میں تو وضو کرنا منع بھی ہے۔ اگر نہیں ہے، وہاں غلاظت نہیں دکھتی ہے باتھ روم میں، تو وہ ٹائم پہ وضو کر سکتے ہیں۔ اب آج کل ہمارے گھروں کے اندر کتنا پریشان مصیبت آفات آتے ہیں۔ ایک طرح سے اچھی طرح سے سنو، اوپر ہائٹ میں باتھ روم بیٹھ کر اٹھتے ہیں، مرد ہو یا کون بھی ہو، اور پھر اٹھ کر سامنے پانی رکھے، پھر اس میں پانی نہ آئے۔ اب تمہارے خود کی غلاظت تمہیں خود کھنلتے ہیں اور خود غلاظت کے اندر رہتے ہیں، پھر اسی کے اندر پانی نہاتے ہیں۔ اب وہ تمہارے ساتھ، اب پھر ہمارے کو بیماری آ گئی، یہ آ گئی، وہ آ گئی۔ پھر یہ ٹاؤن کا مسئلہ ایسا ہے، ایک گھر میں 10 جنے رہتے ہیں، 10 جنے کے الگ الگ جسم رہتے ہیں، الگ الگ نہانا پکڑتا۔ اب اس میں سمجھانا ہے تو وہ اگر کوئی تھوک دیا تو تھوک دینے کے بعد کیا ہوا، وہ انسان کے جسم میں اچانک معلوم نہیں، جو بیماری نہیں تھی وہ بیماری کا کیفیت شروع ہو گیا، گردن میں خراش ہو جانا، گردن پکڑ لینا، کھانے میں پانی نہیں اترتا ہے اندر سے۔ ایسا ہونے کے بعد جب اس کا جو سبب سمجھنے میں آیا کہ فلاں انسان کو کوئی بیماری تھی یا نیگیٹو انرجیز کی کوئی حالات تھی، تو اس کی وجہ سے مجھے ایسا ہوا، تو آدمی کیا کرے، اپنے آپ کو سٹریم کرے۔ سٹریم کا مطلب جانتے ہیں، جو کرونا میں سٹریم کرنے کا جو دیے تھے تو آٹومیٹک اس سے ختم ہو گیا سٹریم کو۔ اور پوچھنے والے اللہ والے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی کتاب سے ثابت ہے؟ اللہ کے بندے، کتابوں کی بات نہیں ہے تھوکنا۔ اب ایسا ہے، ہمارا جسم جو بیکٹیریا ہے اس کے اندر ایمیونٹی طاقت نہیں ہے، تو آٹومیٹک سے جیسے ہمیں کسی چیز کی عادت ہوتے ہیں، وہ لگنے کے بعد ہمیں اس کے عادی ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارا تھوک کھانے کے بعد، تھوک چکنے کے بعد جو سامنے والے جراثیم ہوتے ہیں، سامنے والے جو کیڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاؤں کے ذریعہ، اب ایک بار گیا نہیں، دوسرا بار، تیسرا بار جاتے ہیں، ہمارے پاؤں کے ذریعہ، ہمارے چپل کے ذریعہ، ہمارے کپڑوں کے ذریعہ، گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد نہیں، 10 گھنٹے کے بعد یا 20 گھنٹے کے بعد اس کے اوپر اثر دکھانا شروع کرتے ہیں ہمارے تھوک کی وجہ سے۔ وجہ کیا ہے، ہمارا تھوک کو غلیظ چیزوں کے ہاتھ میں پڑا ہے۔ شیطان جنات کی بات نہیں بتاتا ہوں، غلیظ چیزوں کے ہاتھ میں پڑنے کی وجہ سے وہ جراثیم ہمارے اوپر کیا ہے۔ اب وہ یہ بات انسان سمجھتے ہیں کہ اس کو کتاب کا حوالہ نہیں پوچھتا کون بھی، کہ کرونا انہیں چھینکا نہیں، انہیں وہاں سے کھانسا، اور 10 میٹر کے نہیں 20 میٹر کے اندر پھیلتا، یہ بات کو مانتا ہے۔ لیکن یہ بات کئی کو نہیں مانتے کہ یہ اگر کوئی کسی غلاظت میں تھوکا ہے، وہ جراثیم انسان کے جسم میں کئی کو نہیں آتے۔ اس میں تو شریعتاً منع ہے کہ یہ چیز کیا ہے، غلاظت میں تھوکنا۔ بھول چوک کر تھوکنے کے بعد، اب میں بار بار یہ چیز کا ریپیٹ کرتا ہوں، کئی کو ہے، ذرا پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ کون سی کتاب کے اندر ہے جی، یہ تمہیں کہاں پڑھی جی، کدھر سے دیکھیں جی، جاؤ جی قبرستان کو، مرنے کے بعد معلوم ہوتا جی،
اب میں سمجھنا کہ اب سمجھانے کے بعد ہے، یہاں جادو جنات کی ہمارے عقیدے کی کون سی بھی بات نہیں کرتا ہوں، بس ایک جراثیم کی بات کرتا ہوں۔ تھوکنے کی وجہ سے انسان بیمار ہو سکتا ہے، یہ بھی ہمارے کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحیح حدیث اس کے اندر نہیں ہے، لیکن ہمارے کتابوں میں موجود ہے۔ ایک انسان غلاظت میں تھوکا ہے تو وہ انسان کو کیا ہے، اب ایگزامپل یہ بھی کتابوں کے اندر پڑھے ہیں، ایک انسان باتھ روم میں جو پانی نہانے کی جگہ ہے وہاں پیشاب ہوتا ہے، کیا ہے، پیشاب کرتا ہے، کرنے کے بعد اسے دل کے اندر ڈر ہونا، وسوسے ہونا، شیاطینی وسوسے آنا، ایسے چیزوں کے حالات زیادہ ہوتے ہیں۔ کئی کو وہاں پہ غلیظ چیزیں رہتے ہیں، اور وہ غلیظ ہمیں اپنے کیا بولتے ہیں تھوکنے کی وجہ سے وہ جراثیم ہو سکتے ہیں یا جنات ہو سکتے ہیں، کیا بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے دلوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کیا ہے، اب بات لمبی کرے تو بہت دور چلے جاتی، میں شارٹ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ باتھ روم کے اندر کیا بولتے ہیں، بغیر کپڑے سے پانی نہانے میں کیا تکلیف ہوتی ہے، اس سے پہلے سمجھایا ہوں، اور اس کے ساتھ باتھ روم کے اندر جو تھوکتے ہیں ان کی مثال میں سمجھاتا ہوں۔ خدا اب جتنے بھی میرے بھائی ہیں اس کے اندر سنتے ہیں، میں کسی کو مس بیہیور اور مس انڈرسٹینڈ کرانا نہیں چاہتا ہوں۔ ایگزامپل میرے بھی ایک حالت سمجھاتا ہوں۔ کوئی باتھ روم کے اندر میں بھی گیا، وہاں زیر ناف کے بال ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور اس کے بعد کیا ہے بغل کے بال ہے، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اچانک مجھے وضو کرنا تھا، میں بھی تھوک دیا ہوں۔ اچانک ایک 2-3 گھنٹے کے بعد مجھے محسوس ہوا گلے میں کوئی چبھتا ہے، گلے میں چبھتا ہے، بیماری ہے۔ اچانک دوسرا دن بخار بھی آ گیا۔ اب اس میں سمجھانا چاہتا ہوں بہت بڑا جن میرے اوپر اٹیک کرا ہے، نہیں، یہ غلطی ہے، جن کا ہے نہیں ہے اثرات، یہ جن بعد کے بات ہے۔ اب اس میں جو انسان کے جو زیر ناف کے بال ہوتے ہیں، میں یہ بات بھی سمجھاتا ہوں، اگر کسی کو زیادہ تر سردی رہتی، زیادہ تر بخار آتی رہتی، تو ان کو جو زیر ناف کی بال، بغل کے بال، یہ لوگ 1 مہینے سے زائد رکھتے ہیں اپنے بالوں کو، 10 دن کو یا 11 دن کو، 21 دن کو 21 دن کے اندر نکالنے کی کوشش کرو، یہ بہت سے بڑے بڑے بیماریاں تمہارے اندر سے ختم ہو سکتے ہیں۔ اب اسی طرح مجھے بھی طبیعت خراب ہو گیا، خراب ہو جانے کے بعد اب میں کتاب اٹھا کو دیکھوں کیا چیز مجھے لگی ہے، نہیں ہے، وہ زیر ناف کے اندر جو بیماری انسان کو ہے، جب ہمیں تھوکتے ہیں ہمارے باڈی کو وہ چیز ایکٹیویٹ کر لینے کے واسطے کوشش کرتی ہے، ہمارے اندر آنے کے واسطے کوشش کرتی ہے۔ میں لگاتار 2-3 دن اسٹریم کرنے کے بعد اپنے آپ کو الحمدللہ یہ چیز ختم ہوا۔ تو میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، خدا نخواستہ کبھی بھی بیت الخلاء کے اوپر، غلیظ نالوں کے اوپر کبھی بھی نہیں تھوکنا، نہیں پیشاب نہیں کرنا۔ اگر کر لیے، تمہارے دل کو قابو کرنا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ سامنے والا ٹی وی، یہ بھی سمجھاتا ہوں، ٹی وی کینسر بیمار والا ہوتا تو اگر ہمیں یہ بھی ہے مشہوراً، اگر کوئی ٹی وی والا کسی جگہ میں پیشاب بیٹھا یا باتھ روم بیٹھا، معلوم نہیں ہمارے کو، وہاں جا کر ہمیں بیٹھتے ہیں تو آٹومیٹک سے ٹی وی آتی ہے۔ ایسے بہت سے میں تمہارے کو ایگزامپل سمجھا سکتا ہوں، لائیو دکھا سکتا ہوں، یہ چیز بہت سے جنے ہیں۔ اس میں آفیشیل بھی ہے، نان آفیشیل بھی ہے، ایجوکیٹڈ پرسن بھی ہے، جاب ہولڈرز بھی ہے۔ اب یہ چیز گھما کر کئی کو سمجھاتا ہوں، ہمارے جو پیشاب پائخانے میں جتنا غلاظت ہوتا، غلیظ ہوتا، بیماری ہوتی، اس سے بھی زیادہ زیر ناف کے بالوں میں ہوتا۔ اس لیے کیا ہے، زیر ناف کا بال بھی اگر کسی کو ٹاؤن میں رہنے والوں کو نکال کر باہر پھینکنا نہیں ہوتا، پانی میں پھینکنا نہیں ہوتا، تو خدا کے واسطے یہ کام کرو، اس کے اندر ایسڈ یا پینائل ڈال دو، 5 منٹ 10 منٹ رکنے کے بعد پھر پانی مارو، وہ اس کے اندر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور تمہارے کو بھی اثرات ہونے سے اللہ تمہارے کو بچاتا۔ اب اس کے اندر الگ الگ طرح کے کوشچنس ہے۔ اب میں سمجھا سکتا ہوں، ٹی وی کا بولا ہوں، اس طرح دوسرے انسان کو بھی اگر کسی کو جادو کا، جنات کا، رجات کا، آصیب کا، کسی کو اگر بیماری ہے تو ان کو آٹومیٹک سے بیماری لگنے کا زیادہ سے زیادہ چانس ہے، بیماری نہیں، نیگیٹو انرجیز بھی آنے کا چانسز ہے۔ میں دوا کے بارے میں ایک چیز سمجھایا تھا، اگر کسی کو پیٹ میں دوا ہے تو دوسروں کی غلاظت کی وجہ سے پورے چیزیں وہاں جمع ہوتے ہیں۔ جب ہمیں کسی غلیظ جگہ میں تھوکتے ہیں، اس کے کیا بولتے ہیں جراثیم ہمارے اندر آ جاتے ہیں، اس کے کیڑے ہمارے اندر آ جاتے ہیں، تو ان کے جو نیگیٹو انرجیز ہے ہمارے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، نہ ہمارا جینا مشکل ہوا، ہمارا کھانا مشکل ہوا، ہمارا پینا مشکل ہوا، ہمارا اٹھنا مشکل ہوا، ان سب چیزوں سے ستاتے رہتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے یہ بات چاروں کو سمجھو، یہ ثواب کی بات ہے۔ ڈاکٹر میں تمہیں جا کو پوچھو جو بات میں بولا ہوں وہ بات یا صحیح ہے یا نہیں۔ مجھے صحیح حدیث اس کے اوپر زیادہ نہیں ملے، ہے چند جگہ، لیکن پوری صحیح حدیث نہیں ہے، اس کے واسطے اس کا تذکرہ نہیں کرتا ہوں۔ ہمارے کتابوں کے اندر بھی باتھ روم میں تھوکنا منع ہے،
ناقابل پسند ہے اور اسے بیماری آ سکتے ہیں۔ بہت سے اللہ والوں کی یہ بات ہے جہاں باتھ روم میں ہو وہاں کیا ہے پیشاب کرتے ہیں، وہاں پانی نہاتے ہیں، تو ان کو دل کی بیماری آنے کا زیادہ، شیاطینی وسوسے آنے کا زیادہ چانسز رہتے ہیں، انسان کبھی بھی بیمار رہتا۔ یہ سب چیزوں سے اللہ ہمارے کو بچانا ہے، تو بہتر ہے کہ یہ سب کاموں سے دور ہو۔ باتھ روم میں پیشاب نہ بیٹھو، جہاں پیشاب بیٹھنا ہے وہاں بیٹھو، بیٹھنے کے بعد ایک 5 منٹ ٹائم دو اسے، اس کے بعد پھر باتھ روم کو پانی مارو، گرم پانی ہو یا صرف ہو، کون سا بھی ڈالو، پھر آ کر تمہیں جا کر پانی نہاؤ، اس سے تمہارے جسم کی حفاظت ہوتی۔ اگر ڈائریکٹ نہاتے ہیں تو تمہیں خود کا سبب تمہیں خود بنتے ہیں، اس سے بہتر ہے نیگیٹو انرجیز بھی، جو شیاطینی جنات بھی اثرات سے بچنا ہے یا بیماری سے بچنا ہے۔ 2-3 چیزوں کا ذکر کرا ہوں، ایک تھوکنے کا اور ایک کیا ہے ایک تھوکنے سے، اور آ کر غلیظ کے اوپر تھوکنے سے، پیشاب کرنے سے دور رہو۔ اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی، ہم کو، ہمارے خاندان کو، آپ کے خاندان کو، سارے امت مسلمہ کو ایسے غلاظت سے، ایسے ناپاک چیزوں سے، ایسے بیماریوں سے، نامناسب چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، آخری دم تک ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ جینے کی اور ایمان کے ساتھ مرنے کی، دنیا میں اللہ کو راضی کر کے جینے کی، دنیا سے جاتے وقت اللہ کو راضی کر کے ایمان کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کیا ہے جو بولیں اس کے اوپر، بولنے سے جو بھی رہ گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔